اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا۔ حمد و ثنا اور تمام خوبیاں اور تعریفیں صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو مفسرین نے فرمایا مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے جو خوبی ملی، جو کمال نصیب ہوا، وہ سب اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم جس کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں در حقیقت ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا، اور اولیاء کاملین اور صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، اور اللہ ہی کی خوبی بیان کرنا ہے کہ انہیں طاقت اور انہیں مقام و مرتبہ اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کلام اور ہر کام کی ابتدا میں الحمدللہ پڑھ لیا کریں، جیسا کہ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں کام کا ذکر بھی ہے، تو ہمیں ہر کام کی ابتدا میں اور ہر جائز کلام کی ابتدا میں 3 کام کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 کلمات ادا ہوں، اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے تاکہ کام خیر و برکت کا مجموعہ ہو جائے۔